مسلمان اپنی ذات کو، اپنے جان مال کو امانت سمجھ کر زندگی گزارے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، تندرستی امانت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے کام کرنے کے لیے یہ دیا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے فوجیوں کو، سپاہیوں کو بڑی بڑی چیزیں نہیں دیتے، بڑے اچھے گھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں سپاہیوں کے پاس، تو شکار کرنے کے لیے گھوڑے دیے کہ گھوڑے بیٹھے شکار کرنے جاؤ، روز مارو، نا کام کرنے کے لیے گھوڑے ہیں، کام کرنے کے لیے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی تو فوج کی زندگی ہے کہ فوجیوں کو جو کچھ ملے گا وہ فوجی کام کے لیے دیں گے، اس کے ذاتی کام کے لیے کوئی چیز نہیں دیں گے۔ فوج پر ہر حکومت کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، فوج پر، ہاں بڑا خرچ فوج پر ہوتا ہے۔ 5 سالہ جو پلان بننا اس میں دیکھنا کہ بڑا خرچہ فوج پر، کہ ملک کی حفاظت ہے تو یہ فوج ہے کہ فوج پر بڑا خرچہ کہ ملک کی حفاظت کا دار و مدار ان پر ہے۔ تو مولانا ارشاد صاحب فرماتے تھے کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے دین کا فوجی ہے، اس کے ذمے ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ جس طرح فوج کے ذمے ملک کی حفاظت ہے، ایسا ہر مسلمان کے ذمے اس کے دین کی حفاظت اس کے ذمے ہے کہ مسلمان اپنے دین کا پابند بھی رہے اور مسلمان اپنے دین کا مددگار بھی رہے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے۔ یہ 2 کام ہیں ہمارے کہ ہم پابند ہوں گے سنتوں کے، واجبات کے، سب چیزوں کے، خالی 1-2 کام کے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے دین کی نصرت کے ہم پابند ہیں کہ ہمارے دین کو نصرت دینے، پانی دینا، زمین کو پانی دیں گے تو سب چیزیں اگے گی، اور پانی کٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، نصرت کٹ جائے گی تو پھر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ہاں کیونکہ نصرت نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو نصرت کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، یعنی ایسی کوشش کرو کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کی دعوت دو، تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کی طرف متوجہ رہے۔ یہ نصرت تو ہمارے ذمہ میرے بھائیوں نصرت بھی ہے، اور ہمارے ذمہ استقامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک چیز کا پابند کرنا۔ یہ نہیں کہ چند کام کر لیے تو ہو گیا، کہ وہ تو ہم کو صحیح کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب ہمارے ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے، آپ کے طریقوں کے ہم پابند ہیں، اسی کے داعی بھی ہیں، اس کی دعوت دینے والے ہیں، اس کے سیکھنے سکھانے والے بھی ہیں، ہاں اس کے سیکھنے کی دعوت دینے والے بھی ہیں۔ یہ ہمارا اصلی کام ہے، اس سے ہماری زندگی صحیح رہے گی، اس کے لیے یہ کام ہے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلو، ایسو کرو، لیکن نکلنے کو اصل نہ سمجھو، اپنے آپ کو بنانے کو اصل سمجھو کہ میرا ایمان بنے، میرا یقین بنے، میرا اخلاص بنے، اور پھر یہ چیزیں لے کر امت میں جائیں تو جو چیزیں ہمارے اندر ہوگی وہ امت میں جائے گی۔ جیسے چکی پھرتی ہے تو جو دانے ڈالے وہ آٹا باہر آئے گا، گیہوں ڈالے تو گیہوں کا آئے گا، چنا ڈالے تو چنے کا آٹا باہر آئے گا۔ امت جو چیز لے کر پھرے گی، جو ان کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا۔ ہمارے اندر ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ ایمان اخلاص پھیلے گا، اخلاق پھیلیں گے، یہ چیزیں پھیلے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو لینا بھی ہے اور ان چیزوں کو دینا بھی ہے، یہ حرکت ہے کہ ہم کو ایک حرکت دی ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ ان چیزوں کا لین دین ہو، خالی پھرنا نہیں ہے، خالی وقت لگانا نہیں ہے، ہاں وہ تو ایک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے دین لیا جائے گا، دین دیا جائے گا۔ جیسے چکی ہوتی ہے کہ اس میں لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، کہ دانے ڈالے بھی ہیں، پھر دانا ڈالا تو پھر آٹا لانا ہے، دانے ڈالے ہیں تو آٹا لینا ہے، لینا ہے، اس کا نام چکی، کیونکہ وہ پھرتی ہے اسی کام کے لیے۔ ایسے امت کا پھرنا کہ دین کو لین دین کے ہے، دین کا لین دین کرنا ہے کہ جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے، جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے، نہیں کہ وہ چند باتوں کے لیے، وہ چند باتیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔